ہم نے وفاق کو بھیج دی ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ بہت جلد اس کو ہم گراؤنڈ پہ جائیں گے، پشاور ڈی آئی خان موٹر وے، اور اس سے صرف ڈی آئی خان نہیں بلکہ پورا ساؤتھ جو جنوبی اضلاع ہے ہمارا وہ کنیکٹ ہو رہے ہیں پشاور سے، اور ایک معاشی طور پر ادھر ایک گیم چینجر کے طور پر یہ ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ ہم جب ان ساؤتھ اضلاع کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ہزارہ میں بہت زیادہ کام ہوا، گلیات کو آپ دیکھ لیں۔ میں ٹورزم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ونٹر ٹورزم عمران خان صاحب کا ایک ویژن تھا، اور اس کو صوبائی حکومت نے وزیر اعلیٰ محمود خان کی قیادت میں اس کو عملی جامہ پہنا ہے۔ ہم نے ونٹر ٹورزم کو پروموٹ کیا، اور صرف میں آپ کو اگر پچھلے 2 مہینے کی گلیات کی بات کروں تو وہاں پہ 7 لاکھ سے زیادہ سیاح آئے۔ یہ ایک اتنی بڑی سکسیس ہے۔ وہاں پہ ہم نے انفراسٹرکچر کا کام کیا، انٹیگریٹڈ ٹورسٹ زونز ہم نے نئے بنائے 4، 8 کا ٹارگٹ عمران خان صاحب کی طرف سے ہے کہ نئے ٹورسٹ سائٹس بنے، اس میں 4 ہم بنا چکے ہیں، اور ان کا پورا انفراسٹرکچر کا ایک جال بچا رہے ہیں کائٹ پروجیکٹ کے تحت، جس سے انشاءاللہ وہاں پہ اکانومی بڑھے گی، وہاں پہ روزگار بڑھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ڈومیسٹک ٹورزم جو پاکستان کے ہمارے سندھ سے، لاہور سے، اسلام آباد سے لوگ آتے ہیں، نہ صرف یہاں سے بلکہ انٹرنیشنل ٹورزم اس سے بڑھے گی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے خیبر پختونخوا کو نوازا ہوا ہے۔ تو یہ آئی ٹی زیز کا ایک بہت زبردست انٹیگریٹڈ ٹورسٹ زونز کا عمران خان نے ہمیں چیلنج دیا تھا، ایک ٹاسک اسائن کیا تھا، وہ ہم اب کمپلیشن کے تقریباً 4 انٹیگریٹڈ ٹورسٹ زونز 4 سائٹس ہم سلیکٹ کر چکے ہیں، اور باقی 4 کے اوپر کام شروع ہے۔ ہم جب اکانومی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا کا سفر ہوا تھا پورا ہم تقریباً 30 سال ایک جنگ سے گزرے ہیں، افغان مہاجرین کا ایک ٹرم گزرا، پھر اس کے بعد ملیٹنسی سے ہم گزرے ہیں، تو ہمیں وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹیز کو فروغ دینا تھا۔ تو پچھلی حکومت میں اور موجودہ حکومت میں تقریباً 17 اکنامک زونز، اقتصادی زونز، یہ خیبر پختونخوا حکومت کے سر یہ سہرا جاتا ہے کہ وہاں پہ ہم گراؤنڈ میں جا چکے ہیں، وہاں پہ یونٹس، وہاں پہ الاٹمنٹس ہو چکی ہیں، 17 اکنامک زونز، اور 7 ہم نے صرف اس میں کیا ہیں، یعنی آؤٹ آف 17 7 ہم نے اس حکومت میں اور 10 پچھلی حکومت میں وہ اکنامک زونز بنائے۔ جب ہم اکنامک زونز کی بات کرتے ہیں تو سی پیک کا بڑا امپورٹنٹ ایک فیکٹر سامنے آتا ہے۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت خیبر پختونخوا وہ پہلا صوبہ ہے جہاں پہ رشکئی اسپیشل اکنامک زون، اس کی ڈیولپمنٹ ایگریمنٹ 2020 میں ہوا، اس سے 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے گا۔ تو یہ رشکئی اسپیشل اکنامک زون بھی ایک گیم چینجر ہے، وہاں پہ چائنیز انویسٹرز آ رہے ہیں، وہاں پہ ہماری لوکل جو انویسٹرز کی فریٹرنیٹی ہے ان کو ایک جوائنٹ کولیبوریشن کا موقع مل رہا ہے، اور اس سے انشاءاللہ 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے گا۔ یہ صرف میں آپ کو ایک اسپیشل اکنامک زون کی بات بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں ماربل سٹیز، بنیر ماربل سٹی، مومن ماربل سٹی، یہ جو ہے بڑا ڈسپرس ہے، ماربل کی انڈسٹری وہاں پہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے کے لیے چترال اکنامک زون، یہ سارے بیکورڈ ایریاز سمجھے جاتے ہیں خیبر پختونخوا کے۔ ہم نے ایکوٹی کی بنیاد پہ کہ ساری جگہوں کو ان کا حق ملے، ہم نے تمام جو 4 ریجنز ہیں جس میں ہزارہ ہے، ساؤتھ ریجن ہے، پشاور ریجن ہے اور مالاکنڈ ریجن، چاروں میں ایکول انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز، اکنامک زونز، اور ساتھ ہی ساتھ جو ٹورزم کا اور انرجی کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے۔ اب خیبر پختونخوا میں جب ٹورزم کی ہم بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے خیبر پختونخوا کو ایک اور قدرتی وسیلے سے نوازا ہے جو کہ انرجی ہے۔ ہمارے پاس ہائیڈرو پاور کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے۔ ہائیڈرو پاور انرجی کے تحت خیبر پختونخوا نے پہلی دفعہ انڈسٹریز کی فیسیلیٹیشن کے لیے پیہور پاور اسٹیشن سے ہم نے اپنی پروونشل گریڈ اسٹیشن کمپنی بنائی، اور اس میں آکشن کے تحت ہم نے انڈسٹریز کو کہا کہ وہ آئے ہمارے پاور پلانٹس جو بجلی ہے اس کو خریدے، اور اس میں یوزولی جو انڈسٹریل ریٹ ہے، اگر آپ اس کو کمرشل ریٹ کو دیکھ لیں بجلی کے، تو وہ 17 سے 18 روپے آن ایوریج بنتی ہے۔ وہاں پہ آکشن ہوئی انڈسٹریز کی فیسیلیٹیشن کے لیے، ہم نے کیا، وہ تقریباً 7.5 روپے میں ہوا۔ تو اس سے ایک تو خیبر پختونخوا میں ایک انڈسٹریز کا جو دورہ ہے اس سے ہمیں فائدہ ہوا، دوسرا جو یوزولی ہم نیشنل گریڈ کو دیتے تھے آفٹر 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، وہ رفلی کوئی 3.5 روپے تھا،
اس سے وہ بڑھ کے ڈبل ہو گیا، یعنی 7.5 روپے ہو گئے. تو یہ انرجی میں ہم نے کافی زبردست کام کیا خیبر پختونخوا میں. اور میں یہ اگر پروونشل انرجی ڈپارٹمنٹ کے پرسپیکٹو سے میں بات کروں تو پچھلے 70 سال میں اتنا کام نہیں ہوا جتنا الحمدللہ ہمارے یہ جو پچھلے 7 سال ہیں وہاں پہ ہم انرجی کے پروجیکٹس ہم نے کیے. تقریباً 350 ڈیمز ہم نے جو منی مائکرو ہائیڈل پروجیکٹس ہیں جن کو آپ ڈیمز بھی کہہ سکتے ہیں وہ ہم نے کمپلیٹ کر دیے. اور وہ اب اس سے دیہات جہاں پہ اسٹوڈنٹس پڑھ نہیں سکتے تھے، جہاں پہ بجلی نہیں ہوتی تھی، جہاں پہ گھروں میں لوگ کام نہیں کر سکتے، ہوم بیس انڈسٹریز کو پروموشن ملنی تھی، وہ 350 مائکرو ہائیڈل پروجیکٹس جو ہیں وہ فنکشنل ہیں اب. تو یہ تھا. اب پشاور ریجن کی اگر ہم بات کریں تو خیبر پاس اکنامک کوریڈور بھی اسی سال 2020 میں فیڈرل گورنمنٹ سے ایکنک سے ہم نے منظور کروایا. خیبر پاس اکنامک کوریڈور کا مقصد یہ ہے کہ پشاور اور اس کا جو خیبر پختونخوا کی بزنس کی جو انحصار ہے وہ زیادہ تر افغانستان کے اوپر ہے. افغانستان سے ہم کنیکٹ ہو سکتے ہیں سینٹرل ایشین کنٹریز کو. تو خیبر پاس اکنامک کوریڈور جو ہے وہ ایک نئی راہ ہے ہمارے لیے کھول رہا ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے. اور اس سے ہم سینٹرل ایشین کنٹریز کو کنیکٹ کریں گے، ہماری بزنسز کو، ہماری ایکسپورٹ کو، ہماری انڈسٹری کو، جو کہ جس میں ماربل سٹیز بھی ہے اور پورا ایک اکنامک کوریڈور وہ بننے جا رہا ہے. تو کیپیک بھی ہم نے اسی سال منظور کروایا. ایک جو سب سے بڑا ہمیں ایشو سامنے آتا ہے وہ ایگریکلچر پروڈیوس ہے. ہماری خیبر پختونخوا میں گندم کی پیداوار اگر آپ دیکھ لیں یا چینی کی پیداوار دیکھ لیں تو ایگریکلچرلی ہم اتنا آگے نہیں ہے جتنا ہمیں ہونا چاہیے. اس کے لیے چشمہ رائٹ بینک کنال یہ ایک گیم چینجر ہوگا اور وہ بھی 2020 میں ہی خیبر پختونخوا حکومت نے وفاق سے منظور کرایا اور اس کی فیزیبلٹی ہو گئی. تو یہ انشاءاللہ یہ جب CRBC ہم گراؤنڈ میں جائیں گے تو خیبر پختونخوا کی 2,60,000 ایکڑ سے زیادہ زمین جو ہے وہ کاشت کے قابل ہوگی، جس پہ ہم زرعی خود انحصاری کی طرف جائیں گے. پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے. ہماری زیادہ تر، میں یہ اوپنلی کہہ رہا ہوں، ہماری زیادہ تر ایگریکلچر ڈیپینڈنسی پنجاب کے اوپر ہے، لیکن اس سے ایک ایکویٹی بنے گی یہاں پہ پنجاب میں بھی، پختونخوا میں بھی، اور ہم انشاءاللہ ایکسپورٹ کے قابل بنیں گے. ابھی تو خیبر پختونخوا میں تقریباً اگر ہم گندم کی بات کریں تو 4.4 ملین ٹن کی ہماری اینول ریکوائرمنٹ ہے اور ہماری اپنی پروڈیوس جو ہے وہ تقریباً 10 لاکھ ٹن ہے. تو اس سے ایک CRBC سے بھی ہم چشمہ رائٹ بینک کنال سے ہم بہت ایک زبردست جو اپنا ساؤتھ سدرن بیلٹ ہے وہ بھی ڈیولپ ہوگا اور ایگریکلچرلی بھی خیبر پختونخوا اس سے ایک لیپ فراگ لے گا. ہم جب جابس کی اور امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ کنسٹرکشن سیکٹر کو پروموٹ ہونا چاہیے. کنسٹرکشن سیکٹر کی پروموشن کے لیے
جو کہ میں نے ارادتاً لاسٹ کے لیے رکھا تھا، اور وہ ہے قبائلی اضلاع کا انضمام۔ 25ویں آئینی ترمیم 25th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت قبائل جو 7 قبائل تھے وہ ختم ہو گئے اور وہ خیبر پختونخوا کا حصہ بنے۔ اب جو ہمارے مخالفین ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری تھے، منکر تھے وہ، کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ قبائل کو مرج کریں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت وزیر اعلیٰ محمود خان کی قیادت میں اور عمران خان کے ویژن کے تحت ہم نے 7 قبائلی انشور کیا، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہم نے بہتر بنائی، وہاں پہ جو خاصہ دار اور لیویز کا ایک پورا ایک رجیم تھا اس کو ہم نے پولیس کے ساتھ تقریباً 29,000 وہاں پہ لا انفورسمنٹ کے جو لوگ تھے وہ کبھی 20 ارب روپے سے زیادہ ترقیاتی کام نہیں ہوئے۔ مرجر کے بعد پہلے سال 24 ارب روپے کے ترقیاتی کام ہوئے، دوسرے سال 38 ارب روپے کے، اور انشاءاللہ اگلے سال کا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم 70 ارب روپے کو کراس کریں گے۔ وہاں پہ الیکشنز کا انعقاد ہوا، منتخب نمائندگان وہاں سے آئے، اور وہاں پہ جو محرومی کا ایک عنصر تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو فاٹا کا انضمام بھی سیاسی پنڈت یہ کہتے تھے جو کہ لوگوں کے مائنڈز کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ 10 سال میں بھی ممکن نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے پہلے سال وہاں پہ الیکشنز کنڈکٹ کرائے، اور الحمدللہ وہ جو ترقی کا دور ہے وہاں پہ تمام ادارے مرج ہو گئے ہیں۔ وہاں پہ اب ایک قانون ہے، FCR کا کالا قانون ختم ہو چکا ہے۔ وہاں پہ ہم الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ایک پورا میکانزم لائیں تاکہ ہمارے جرگے کی روایات، ہمارے جو ہماری پختونوں کی اپنی روایات ہے وہ بھی برقرار رہ سکے، اور وہاں پہ وہ کسی محرومی میں نہ رہیں۔ ہم نے پولیس میں وہاں پہ کام کیا، ہیلتھ میں وہاں پہ کام کیا، ایجوکیشن میں، سب سے زیادہ جسٹس کا نظام ہم ادھر لے کر گئے۔ وہاں پہ پہلے FCR کے تحت ان کو نہ دلیل کا حق تھا، نہ وکیل کا حق تھا، اور نہ ان کو جج کا حق تھا۔ اب ہم نے ان کو وہ بھی پرووائڈ کر دیا ہے۔ تو قبائلی اضلاع کا مرجر بھی اس موجودہ حکومت کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں آخر میں آپ کی جو کی تنظیم ہے جو ابھی الیکٹ ہوئی ہے ان کو میں مبارک دیتا ہوں، اور آپ سب سے میں پرسنلی اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ سب کو اپنی طرف سے اور خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے یہ دعوت دے سکوں کہ آپ آئیں، ہمارے پروجیکٹس کو دیکھیں۔ اور یہ ایک میں آپ کو بتا دوں کہ ریالٹی جو ہے وہ پرسیپشن سے ڈیفرنٹ ہے۔ پرسیپشن یہاں پہ ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹ کو فیل شو کرانے کی کوشش کی گئی، لیکن ریالٹی ڈیفرنٹ ہے۔ ہمارے پروجیکٹس الحمدللہ سکسیسفل ہیں، ہمارے انیشیٹوز بڑے سکسیسفل ہیں، اور ہم نے وہاں پہ جو گروپس تھے جو کہ کرپٹ ٹولے تھے، ہم نے ان کا خاتمہ اپنی کارکردگی سے کیا، اپنی پرفارمنس سے کیا۔ آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔